لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا پڑھ دیجیے محمد موضوع صاحبین عنوان گفتگو آپ کی خدمت میں وعدے ولایت تکوینی قدرت آل محمد۔ کل ایک منزل سے بات شروع ہوئی تھی اور آج بھی ایک مرحلہ اور طے کرنا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں نے ایک آیت پڑھی تھی کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اذا سألک عبادی انی، اے حبیب جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، فإنی قریب، تو میرے بندے سے کہنا میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تم پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو، ایک ہی سننے والا ایسا ہے جو ایک وقت میں سب کی سنتا ہے۔ ذات الہی پروردگار، یہ تو اہل بیت نے ہمیں سمجھایا، ورنہ تو مسلمانوں نے تو کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ جمعرات کو نازل ہو جاتا ہے، جہنم کہتی ہے حل من مزید حل من مزید، تو خدا ایک پیر ڈال دیتا ہے۔ یہ تو آج مسلمانوں کی کتاب۔ اب آپ سوچئے میری مشکل کتنی بڑی ہے، جس کا خدا ایسا ہو اس کا محمد کیسا ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد وہ باقی ہستیوں کو کیا سمجھیں گے؟ تو عزیزوں، پروردگار فرما رہے انی قریب، میرے بندے سے کہو میں قریب ہوں۔ اب دیکھیے اہل بیت نے اس کو کیسے سمجھایا۔ جوشن کبیر پڑھتے ہیں اور آپ رمضان میں واقعی اہل بیت نے اس نے جو خدا کا تعارف کروایا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے برابر کی کوئی ایک دعا نہ ہو۔ کیسے سمجھایا؟ یہ دعا ہے نا، میرا بندہ جب مجھ سے کہے کہو کہ پکارو خدا قریب ہے۔ اہل بیت نے بتایا یا من لا یشغلہ سمع عن سمع، خدا کی تعریف کرتے ہوئے اہل بیت فرما رہے ہیں اے وہ کہ جس کو ایک کی سماعت دوسرے کی سماعت سے روکتی نہیں ہے، یعنی جس وقت وہ مجھے سن رہا ہے اسی وقت آپ کو بھی سن رہا ہے، ہر ایک کو سن رہا ہے۔ یہ اہل بیت نے ہمیں خدا بتایا یا من لا یشغلہ سمع عن سمع،
فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندے کو چاہیے کہ مجھ سے مانگے. اب تو بات آئی ہے تو یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوا چلا جاؤں. مسلمان کہتے ہیں کہ آپ لوگ وسیلے کے قائل ہیں. کہ جو خدا اتنا قریب ہو اس کے درمیان میں آپ کسی کو کیوں لاتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا، میں ایک جواب دینا چاہ رہا ہوں آیت سے. جو خدا اتنا قریب ہے اس کے درمیان آپ کسی اور کو کیوں لاتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں اللہم انی توسلت بحق محمد، پروردگار میں تجھ سے وسیلہ اختیار کرتا ہوں تیری بارگاہ میں محمد کا. انی اسألک بحق محمد، یا دعائے توسل لے لیجئے. اللہم انی اتوجہ الیک، پروردگار میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں بنبیک نبی الرحمہ، اس نبی کے ذریعے سے. آپ جب خدا اتنا قریب ہے آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں آیت میں ہی جواب ہے. کتنا قریب ہے؟ چلے بھائی بتائیں کتنا قریب ہے. تو پروردگار ایک مقام پر فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہر کے گردن سے زیادہ قریب ہیں. خدا اتنا قریب ہے. یحول بین المرء، ایک اور مقام پر قرآن یحول بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی فاصلہ نہیں ہے. پروردگار کہہ رہا ہے اتنا قریب ہوں کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوں. اس میں جب اتنا قریب ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب ہے تو کیا ضرورت ہے آپ وسیلہ بناتے ہیں؟ توجہ کیجیے گا. تو میں مسلمان سے کہوں گا کہ جب اتنا قریب ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو؟ تو پکار کبھی کہنے کی ضرورت نہیں تھی. جب ہے اتنا قریب تو پروردگار تو دل کے بھید زیادہ جانتا ہے، پکارے بھی کیوں؟ تو جو کہہ رہا ہے پکارو، اس کے کہنے کے اوپر ہی تم پکار رہے ہو تو وہی کہہ رہا ہے. توجہ کیجئے، جو کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں وہی اگر یہ کہہ دے وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے پاس آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو یہ عجیب مسلمان ہے. قربت کو تو مان رہا ہے، وسیلے کو نہیں مان رہا. تو یہی تو کام یہودوں نے کیا تھا، آدھی کتاب لی آدھی کتاب چھوڑ دی. بئس مثل الذین، کتنی بری مثال ہے خدا کہہ رہے قرآن ان لوگوں کی کہ جو یکفرون ببعض، بعض کتاب کو تو مانتے ہیں، بعض کتاب کو لینا ہے تو پورا اسلام لو، چھوڑنا ہے پورا اسلام چھوڑ دو. اسلام کے ٹھیکیدار بن کے مت بیٹھ جاؤ. قرآن تمہارے گھر میں نازل نہیں ہوا تھا کہ ہم دین تم سے لیں گے. قرآن جس دروازے پر نازل ہوا تھا ہم دین اسی دروازے سے لیں گے. محمد وآل محمد بلندر صلوات. توجہ کیجئے کیا کہہ رہا ہے قرآن، دیکھیے ہستی کو. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، حبیب ہم نے قرآن تجھ پر اس لیے نازل کیا تاکہ تو لوگوں کے لیے قرآن کو بیان کر. یعنی خود قرآن بھی محمد مصطفیٰ کی زبان سے بیان ہونے کا محتاج ہے. محمد مصطفیٰ کی زبان ایسی ہے کہ اس قرآن کو بیان کری. اور مسلمان ہے کہ کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ، اور وہ بھی آدھی پوری نہیں. سمجھے کیا؟ وہ بھی آدھی کتاب. تو توجہ کیجیے عزیزو، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم پروردگار عالم کہہ رہے ہیں میں اتنا قریب ہوں. یہ بات آ گئی، پروردگار قریب ہے. ایک سوال ہے، پروردگار کوئی جہت ہے، کوئی چیز ہے کہ جو قریب ہے؟ یہاں قریب کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے قریب ہیں، آپ مجھ سے قریب ہیں، ان کی نسبت. صحیح ہے. تو یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب میرا بندہ تم سے سوال کرے تو اس سے کہو کہ میں قریب ہوں.
تو یہاں قریب کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی حیت ہوتی، کوئی جسم ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا بھائی یہ 1 میٹر کا فاصلہ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار جب اس قربت کو بیان کر بھی رہا ہے نا تو کس انداز سے بیان کر رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہر کے گردن سے زیادہ قریب ہیں. اب اگر سوال آپ تک پہنچا اور یہ سوال آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جواب ملنا چاہیے تو ایک ذرا مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد. کیا ترجمہ کریں؟ الفاظ عاجز ہیں. قریب کا کیا ترجمہ کروں میں؟ پروردگار کتنا قریب. یہاں پر قریب کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ ہے سلطنت. میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ تمہاری حیات بعد میں ہے، میں پہلے ہوں. میں اتنا قریب ہوں، میں تمہیں حیات عطا کرنے والا ہوں. یہاں قریب کا مطلب کیا ہے؟ سلطنت. اور یہاں پروردگار عالم نے جو لفظ قریب استعمال کیا اس کا مطلب ہے سلطنت. اور انسان کو متوجہ کیا کہ دیکھو پکارنا ہے تو اسے پکارو کہ جو کچھ دے سکتا ہو، اسے پکارو. توجہ کی نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اتنا قریب. یہ میرے اور آپ کی قربت کی بات ہے. مگر جب محمد مصطفیٰ کی قربت بیان کی یعنی میں دعا کروں، پروردگار کہہ رہا ہے میں دعا کو سننے والا ہوں، تم دعا کرو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے دعا کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد رکھو. توجہ کیجیے، اگر میں دعا کروں تو پروردگار عالم اس دعا کو سن رہا ہے. تو اگر کہیں محمد مصطفیٰ خود دعا کرے، توجہ کیجیے، اور تاریخ نے محمد مصطفیٰ کی کچھ دعاؤں کو لکھا کہ محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی تو اس وقت مانگی کہ جب سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی. توجہ کیجیے، توجہ کیجیے. جب سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھی کہ جب پروردگار عالم موسیٰ سے کہہ رہا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کے پاس. تو جناب موسیٰ نے دعا مانگی. نبی دعا مانگ رہا ہے. کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے. توجہ کیجئے گا عزیزوں. ویسر لی امری، اور میرے امر کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، اور میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. بھائی ایک بات تو سمجھ میں آئی. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، میرے لیے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. اتنا تو سمجھ میں آیا. اگر موسیٰ کی نگاہیں بھی کسی پر ہو تو موسیٰ کو بھی سوال کرنا پڑے گا. موسیٰ خود سے وزیر نہیں بنا سکتے. یہ مسلمان اکٹھے ہو کے کیسے کسی کو خلیفہ بنا سکتے؟ تیری قبر کے اندر، تیری قبر کے باہر، نعرہ توجہ عزیز. جب یہ آیتیں پڑھ لیں محمد مصطفیٰ، عزیزوں میں بہت آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جاؤں گا، اس لیے کہ جسے
دعائے محمد کا اثر سمجھ میں آئے گا، اسی کو سمجھ میں آئے گا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں پر خود ان کی جانوں سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. اور جب وہ اولا سمجھ میں آئے گا تو پھر اس کے بعد مولا سمجھ میں آئے گا. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. محمد آل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. تقاضا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی واشدد بہ اذری. اس ہارون کے ذریعے سے موسیٰ کہہ رہے ہیں اس ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. پھر کیا کہا وشرکہ فی امری، اور اسے میرے امر میں یعنی امر نبوت میں شریک کر دے. توجہ کیا؟ کائنات کے رسول نے جب یہ آیتیں پڑھی تو ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد دعا مانگی. جناب موسیٰ کی آیتیں، موسیٰ دعا مانگ رہے، محمد مصطفیٰ نے بھی دعا مانگی. اور کیا دعا مانگی؟ اللہم ان اخی موسیٰ سألک، پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے تجھ سے سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ رب اشرح لی صدری، اس نے سوال کیا تھا پروردگار میرے لیے میرے سینے کو کشادہ کر دے. انا محمد اسألک، میں محمد تجھ سے سوال کرتا ہوں. رب اشرح لی صدری، پروردگار محمد کے سینے کو بھی کشادہ کر دے. توجہ کیجئے گا عزیزو، توجہ کیجئے گا. محمد کے سینے کو بھی کشادہ کر دے. ویسر لی امری، پروردگار میرے کام کو بھی آسان کر دے. موسیٰ کے مقابلے پر تو ایک دشمن تھا، میرے مقابلے پر تو دشمنوں کی تعداد ہے. میرے بھی امر کو آسان. یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. توجہ کیجئے گا، یہ محمد کی دعا کا اثر ہے. پروردگار میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ پائیں. توجہ کیجئے گا، محمد مصطفیٰ کی فصاحت کا اعجاز دیکھنا ہو تو علی کے خطبوں میں دیکھو. نہج البلاغہ در حقیقت محمد مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر کیا کہا؟ واجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی. پروردگار میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے. تو مسلمانوں اتنا تو سمجھ میں آیا، بھائی بھی اہل بیت میں سے ہوتا ہے. وَاشْدُدْ بِهِ أَذْرِي، میری کمر کو مضبوط کر دے. وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اسے میرے امر میں شریک کر دے. علی رسول نہیں ہے مگر شریک کار رسالت ضرور ہے. یہ علی ہے رسالت کو اس طریقے سے، رسالت کے بوجھ کو جس نے اٹھایا اس کا نام ہے امامت. تیزی سے آگے بڑھنے دیجیے گا، اس لیے کہ میں یہ یہاں پر یہ پوری تفصیل میں اس کی یہاں پر بیان کر چکا ہوں. تکرار کی ہے تو کوئی وجہ ہے اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار خود نبی سے فرما رہا ہے فذکر ان نفعت الذکر، انہیں یاد دہانی کرواؤ، یہ یاد دہانی بھی فائدہ دیتی ہے. توجہ کیجیے. اب میں کیا کروں، محمد مصطفیٰ چلے گئے، میں علی کے نئے فضائل تو نہیں بناؤں گا، کہ محمد مصطفیٰ دے کر گئے وہ آپ تک پہنچانا. توجہ کیجیے گا.
علی ابن ابی طالب سوال کیا، کائنات کے رسول نے دعا مانگی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس دعا کا اثر دیکھیے گا کیا ہوا. جب موسیٰ نے دعا مانگی تو پروردگار عالم نے کہا قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ جو تو نے مانگا ہم نے عطا کر دیا. بات ختم. موسیٰ جو تم نے مانگا ہم نے عطا کر دیا، جاؤ اب فرعون کے پاس چلے جاؤ. اب قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، مسلمانوں نے اس کی تفسیر کچھ اور کی، ہمارے یہاں اس کی تفسیر کچھ اور ہے. توجہ کیجئے، ایک بات یہاں پر کہہ دوں، یہاں تو ترجموں میں اختلاف ہے، تفسیر تو دور کی بات ہے. اور یہ ترجمے کا اختلاف ہی یہ بتاتا ہے کہ کوئی وارث قرآن ہونا چاہیے جو فیصلہ کرے کہ ترجمہ کس کا ٹھیک ہے. کوئی ہو وارث قرآن جو بتائے کہ کس کا ترجمہ ٹھیک ہے. موسیٰ نے دعا مانگی کہ قد اؤتیت سؤلک یا موسیٰ، محمد مصطفیٰ نے دعا مانگی تو ایک سورہ نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک. توجہ کیجئے. اب مسلمانوں نے کیا کیا، اے حبیب کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ مسلمانوں نے اس کی تفسیر کیا کی، کہا بھائی جب رسالت نازل ہوئی تھی تو جبرائیل آئے تھے، آپریشن کیا تھا، سینہ چاک کیا تھا، علم لے کر آئے تھے، ڈال دیا تھا. توجہ کیجئے، یہ مسلمانوں کا نبی ہے. توجہ رکھیے گا بھائی، جب جس کی فہم نبوت یہاں تک ہو اسے ہمارا بیان کیا ہوا علی کیا سمجھ میں آئے گا؟ سوال ہوا الم نشرح لک صدرک. توجہ کیجئے، دیکھیں انداز دیکھیے کہ رب اشرح لی، اشرح کہتے کھولنے کو. مسلمانوں نے کیا کیا، کہا علی کی فضیلتیں ڈھانپو. کیسے ڈھانپیں؟ یہاں تو آیت کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، کہا کیسے اس فضیلت کے اوپر پردہ ڈالے؟ کہا بھائی وہ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے سینہ چاک کیا تھا، علم لے کر آئے تھے اور اتار دیا تھا. توجہ کیا آپ نے، کل میں نے اپنا محمد سمجھایا تھا جس کا نور یمین عرش پہ خلق کیا ہو، جس کی خلقت آدم سے ہزاروں سال پہلے ہو، جو عرش الہی پر ہو. توجہ کیجئے گا، اگر آپ ایک گاڑی میں سوار ہیں تو جہاں گاڑی ہوگی وہیں آپ ہوں گے. اگر محمد کا نور عرش الہی پر تھا تو جہاں خدا ہو وہاں محمد کا نور. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو جہاں مقام نبوت محمد مصطفیٰ وہاں ہے، اس لیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آیت دیکھیے سورہ شورى، انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین. میں کہتا ہوں اگر آیت یہاں تک بھی آتی نا اور آگے ذکر نہیں آتا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اگر یہ ذکر نہیں بھی آتا نا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اگر یہ ذکر نہیں بھی آتا، صرف یہاں تک آیت آتی. پھر سے سنیے، انما ولیکم اللہ والرسول والذین، تب بھی مسلمانوں کو یہاں آمنو کی جگہ پر علی ہی رکھنا تھا. تب بھی وجہ بتاؤں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ولی کا لفظ ایک بار استعمال ہوا ہے. صرف اور صرف تمہارا ولی اللہ ہے. پہلا ولی ور پھر ولی کا لفظ تکرار ہوا، ولی کا لفظ تکرار نہیں ہوا. والذین آمنوا، ولی کا لفظ تکرار نہیں، اور وہ ایمان والے. تو اب اس ایمان والے کی جگہ پر کس کو بیٹھا؟ دیکھیے کچھ چیزیں عقلی تقاضا ہے. عقلی تقاضا یہ ہے کہ اس ایمان والے کی جگہ پر وہ بیٹھے گا جس کا محمد جیسا مزاج تو ہو. جس کا محمد جیسا مزاج ہو، وہ کہ جو محمد کی گود میں آئے اور کہے یا رسول اللہ یہ بتائیے میں آپ کو توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں.
یا رسول اللہ کیا سناؤ؟ اور یہ جملہ موجود ہے کہ یا رسول اللہ قرآن سناؤ، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، علی قرآن سنا سکتا؟ اعتراض ہے، توجہ، اگر کوئی اعتراض کرے کہ مولانا کیسے بات کر دی، قرآن آیا نہیں، علی اس سے پہلے قرآن سنائے گا؟ ارے بھائی انجیل نازل نہیں ہوئی تھی، گہوارے میں عیسیٰ کہہ رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب میرے پاس ہے، وجعلنی نبیہ۔ عیسیٰ جب اپنی کتاب گہوارے میں سنا سکتے، علی قرآن گہوارے میں کیوں؟ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے، توجہ کیجئے گا عزیزو، شکر کیجئے، لولا کے ماننے والے نہیں ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں۔ یہ جملہ یہاں سے کہہ چکا ہوں، تکرارن دوہرا رہا ہوں، یہاں سے کہہ چکا ہوں، تکرارن دوہرا رہا ہوں، لولا کے ماننے والے نہیں ہیں، مولا کے ماننے والے۔ دیکھیے توجہ کیجئے، مدد مانگنے کے طریقے ہیں۔ کوئی آئے مجھ سے کہے مولانا صاحب یہ کام کر دیجئے، سیدھی بات ہے۔ کوئی آتا ہے گھما پھرا کے بات کرتا ہے، آپ کس تاریخ کو آنے والے ہیں؟ کیا یہ والا دن آپ کے پاس فارغ ہے؟ اچھا اگر فارغ ہے تو مجلس پڑھ دیجیے۔ ہر ایک کا اپنا، ایک شخص آتا ہے سیدھا مولانا مجلس پڑھ دیجیے۔ قبلہ آپ کراچی میں ہوں گے؟ ہاں جی ہوں گے۔ قبلہ یہ والا دن؟ جی ہوں گے۔ قبلہ اس ٹائم پہ کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ جی نہیں مصروف۔ قبلہ مجلس پڑھ دیجیے۔ تو کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کوئی مولا بول کے علی کے پاس آ جاتا ہے، کوئی لولا بول کے علی کے پاس آ جاتا ہے۔ علی مجبوری ہے سب کی، آنا سب کو ہے علی کے پاس۔ کیوں مجبوری ہے؟ اس لیے کہ کائنات کے رسول کہہ کے گئے تھے اگر دروازہ ہے تو علی ابن ابی طالب، ایک ہی دروازہ ہے، یہیں سے آؤ، آنا ہے اسی دروازے میں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں داخل ہو نا تو دروازے سے جایا کرو، پھلانگ کر چور جاتے ہیں، کوئی نہیں جا سکتا۔ علمنی رسول اللہ الف بابین، کائنات کے رسول نے مجھے 1000 دروازے تعلیم کیے۔ اور عزیزوں پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا نا تو کائنات کے رسول نے کہا یہ سب کے سب جمع تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں، یہ سب کے سب جمع تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں۔ ایک کام کرتا ہوں سارے دروازے بند کر دیتا ہوں، ایک دروازہ چھوڑ دیتا ہوں، سد الابواب کل الا بابا، سارے دروازے بند کیے اور علی کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ ایک ہی دروازہ ہے، اس کے علاوہ کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اہل بیت کی بات ہے، کل من لم یخرج ما لم یخرج من عندنا، ہر وہ چیز کے جو ہمارے پاس سے نہ آئے فہو زخرف و باطل، سمجھ لو کہ اس کا کوئی تم سے سروکار نہیں ہے، باطل ہے وہ۔ اگر حقانیت ہے دنیا کے اندر ادھر اہل بیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عزیزو، آپ کہیں گے مولانا یہ جو سائنس ہے، یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ ان کی حقیقت ہے مگر حقیقت صرف دنیا کی حد تک ہے، یہ بات ہے، ان کی حقیقت صرف دنیا کی حد تک ہے۔
آپ ان تمام چیزوں میں جائیے، پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں سارے کام کریں تو جائز ہیں، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز آپ کو آخرت میں کام آنے والی، قبر کے اندر اور قبر کے بعد سے لے کے آخر تک اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ہے محبت اہل بیت۔ سنیں ایک واقعہ سن لیجئے، اب مجھے تفسیر و آیت بھی مکمل کرنی ہے، تیزی کے ساتھ مکمل کروں گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ایک شخص آیا، نام اس کا لکھا تاریخ میں سفیان ابن لیلہ، واقعہ ذہن میں آ گیا۔ دیکھیے اہل بیت، واللہ اہل بیت کس طریقے سے انسان کو پروردگار سے متصل کرتے ہیں۔ سفیان ابن لیلہ آیا، چاہنے والا تھا مولا سے، محبت کرنے والا تھا، آ کے ایک مرتبہ کیا کہتا ہے، السلام علیک یا مذل المؤمنین، اللہ اکبر، کہتا ہے سلام آپ پر ہے مومنین کو ذلیل کرنے والے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، خدا محفوظ رکھے ہمیں۔ کیا جملہ کہہ رہے ہیں، سلام آپ پر ہے مومنین کو رسوا کرنے والے۔ مجھے ذلیل کا لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا، اس نے کیسے کہہ دیا، یہ جملہ کا یہ ہم سے کہتے ہیں نا کہ کیا آپ زیارت ہر مجلس کے بعد السلام علیکم، یہ اس لیے کرتے ہیں جو تم نے کیا تھا نا۔ اے دشمن شبیر تیرے پیروں کے پیر پہ امام نے ایک مرتبہ کہا، گھوڑے پر سوار تھا، امام نے ایک مرتبہ کہا لا تعجل انزل، اترو سواری سے جلدی مت کرو۔ خدا کی قسم اگر چلا جاتا نا وہ خود رسوا ہوتا۔ یہ تو حسن کا کمال تھا کہ حسن نے روک لیا، چلا جاتا امام کا کیا جاتا تھا۔ یاد رکھیے عزیزوں، کوئی سننے والا نہ ہونا امام امام ہے، کوئی زیارت کرنے والا نہ ہونا امام امام ہے۔ میں اور آپ فخر مت کریں ہم نے مجلس برپا کی، ارے تم نے مجلس برپا کی تو تم زندہ ہو، تمہاری وجہ سے مجلس زندہ نہیں ہے۔ جا کے تاریخ میں دیکھیے وہ قومیں مردہ ہو گئی، قومیں مردہ ہو گئی۔ آج جو ہماری ہیبت ہے نا، کوئی اس کو یہ مت سمجھے یہ صاحب فلاں صاحب ہیں اور وہ عزاداری کے معاملات سنبھال رہے ہیں اور وہ فلاں تنظیم ہے اور وہ فلاں تحریک ہے، ارے بھائی کوئی نہیں سنبھال رہا، یہ سب کو حسین ابن علی سنبھال رہا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 محمد آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی۔ اگر اس دروازے پر آنا ہے جھک کر آؤ، سینہ چھوڑا کر کے آؤ گے کسی اور دروازے پر چلے جاؤ، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ چکا ہوں، یہ باتیں اپنی مجلسوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جس سے برا لگتا ہے لگے، میری طرف سے 2 روٹی زیادہ کھائیں۔ حسین ابن علی کا امام بارگاہ فضائل و مسائل و تعلیمات اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے کسی سیاست کے لیے نہیں ہے، کسی سیاست کے لیے دور رکھیں ایسے سیاست سے، ہیبت ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیے آج جو ہمارے اجتماع کی ہیبت ہے نا، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے، یہ سب آپ لوگ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور میں واضح الفاظ میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ نہیں پڑھانا مجلس نہیں پڑھوائیں، الحمدللہ خدا نے اتنا دیا ہوا ہے، نجف میں بیٹھ کے سوکھی روٹی کھائیں گے۔ امام بارگاہ یہاں پر آئیں، فضائل و مصائب و غم امام حسین منانے کے لیے احکام ہیں، دین کے مسائل ہیں، فقہ ہیں، کسی سیاست کو لے کر یہاں مت ہیں۔ سیاست رکھیں امام بارگاہ کی حدود سے باہر۔ امام بارگاہ کا مقصد ایک ہی ہے، بس یا حسین، یہ مقصد ہے۔ پوری توجہ رکھیے گا، ساتھ رہیے گا۔ وہ چلا جاتا نا، امام حسن کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا، امام نے اسے روکا، کہا لا تعجل، جلدی مت کر، انزل، اتر اپنی سواری سے۔
باز بلایا, پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد پوچھا, کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے یہ کہہ رہا ہے السلام علیک یا مذل المومنین. توجہ کیجیے, کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے؟ آ جائیں بیٹا, یہاں آ جائیں, ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. توجہ کیجیے, کیا وجہ ہے تم مجھ سے یہ کہہ رہا ہے؟ کہا مولا آپ نے خود سے جو امر تھا وہ اس کے سپرد کر دیا. یہ آپ نے کیوں کیا؟ اگر وہ شرائطوں کو پڑھتا نا تو یہ سوال نہیں کرتا. دیکھیے, محبت کرتا تھا امام سے, پاس تھا, مگر عقیدہ امامت کو صحیح انداز سے نہیں سمجھ پایا. میں اسی وجہ سے یہ بات کہہ چکا ہوں پہلی مجلس کے اندر, اگر کہیں پر آپ کو امام کی بات سمجھ میں نہیں بھی آ رہی نا تو امام نے ایک فارمولا دیا ہے, فردوہ الینا, نہیں سمجھ میں آ رہی ہماری طرف پلٹا دو. شکوے شکایت کے بعد میں مت داخل ہو جاؤ, تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہماری طرف پلٹا دو, ہم تمہیں سمجھا دیں گے. امام نے ایک مرتبہ اس کو ایک جواب دیا. اب وہ جواب اگر میں یہاں پر نقل کروں گا تو ایک مجلس کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. امام نے بس ایک جملہ کا سن لیجئے. امام نے کہا, توجہ کیجئے, امام جب اس نے کہا نا کہ مولا آپ نے یہ چیز اس کے سپرد کیوں کی, امام نے کہا کچھ فیصلے پروردگار کے ایسے ہوتے ہیں جو حتمی ہوتے ہیں جس میں ہم بھی تدخل نہیں کر سکتے. اب آپ لوگ سوال آئے گا آپ کے ذہن میں, مولانا مطلب وہاں پر خلافت کا جانا, پروردگار کا حتمی فیصلہ, سوال آ رہے ہیں آپ کے ذہن میں. مگر توجہ کیجئے, اس کا مقدمہ تھا کربلا, کہ پروردگار کیا کرنا چاہتا تھا. صحیح ہے, یہ ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں اور سوال صحیح ہے, مگر میں ابھی اس سوال کی طرف نہیں جا سکتا. کل کوشش کروں گا, اگر اس کا کوئی جواب دے سکا تو آپ کی خدمت میں بات کروں گا. امام نے اسے جواب دے دیا, کہا دیکھو کچھ پروردگار کے فیصلے ہیں, یہ بتاؤ اگر خدا نے کسی چیز کو طے کر لیا ہو تو کیا حسن اس کے خلاف جائے گا؟ نہیں جائے گا. اس نے بات سنی, بات کو سمجھا. امام نے اب اس سے ایک سوال کیا کہ یہ تو راستہ میرے گھر کا راستہ ہے, ما جاء بک, تو یہاں کیوں آیا تھا, تیرا یہاں کیا کام تھا؟ پتہ ہے اس نے جملہ کیا کہا حبک یا حسن, اے حسن آپ کی محبت لے آئی تھی. اللہ اکبر. دیکھیں آ کے کہہ رہا ہے السلام علیکم یا مذل المومنین, مگر چونکہ ایک اندر محبت ہے نا, یہ محبت کہاں سے آئی؟ سوال عزیزوں میرا آپ سے سوال ہے, یہ محبت کہاں سے آئی؟ یہ محبت ابراہیم کی دعا ہے, اللہم اجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, پروردگار ربی انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع, پروردگار میں اپنی ذریت کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے, پانی کی چیز نہیں ہے. ابراہیم نے کھانا پینا نہیں مانگا تھا, ابراہیم نے کہا پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے. کربلا میں کھانا پینا نہیں آیا مگر دل حسین کی طرف جھک گئے. توجہ کریں عزیزوں, یہ چھوٹی بات نہیں ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ دعائے ابراہیم ہے, کربلا میں کھانا پینا نہیں آیا مگر دنیا کے دل کہاں جھکے. آج مسیحی بھی کربلا آ رہا ہے, 9 محرم کو جا کے دیکھیے. آج یہودی بھی کربلا آ رہا ہے, آج 40 کے اوپر نہ جانے کتنے مسالک کے لوگ کربلا آ رہے ہیں. عزیزوں توجہ کیجئے, سب حسین کی طرف آ رہے ہیں. یہ حسین والوں کی بے وقوفی ہوگی اگر ہم سب کی طرف جائیں. سب حسین کی طرف آ رہے ہیں. بس عزیزوں توجہ کیجیے, بچہ صلوات پڑھانا چاہ رہا تھا. کسٹودیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بآواز بلند تر صلوات. بیٹا پڑھو, پڑھاؤ صلوات پڑھو. اللہ
لیے پڑھائی. اگر بچہ بات کو سمجھ رہا ہے, یہی تو کمال ہے. یہ خدا کی قسم اصغر کے خون کا صدقہ ہے کہ یہاں کے بچے بھی حرملا سے ٹکرا جاتے ہیں. یہ عجیب یونیورسٹی ہے, اس کو میں اور آپ کسی میزان میں نہیں تول سکتے. آیا امام حسن نے سوال کیا, ما جاء بک, کیوں آئے ہو؟ کیا کہا امام حسن نے؟ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حبک, آپ کی محبت لے آئیے. عزیزو یہ محبت کا رشتہ ہے, مت تولیے. مولانا وہ داڑھی منڈوا کے آ رہا تھا, آنے دیجئے. مولانا وہ نشے کی حالت میں آ رہا تھا, آنے دیجئے. آنے, یہ دروازہ ہی کھینچے گا. یہ محبت حسین ابن علی ابھی بہت سو کو کھینچے گی, ابھی بہت سے اور یہاں پر آئیں گے. یہ محبت حسین ابن علی یہ سب کو کھینچے گی. کیا حبک, آپ کی محبت ہے. پتہ ہے امام حسن نے کیا کہا؟ کہا واللہ, جملہ سننا, کہا اللہ کی قسم اگر کوئی شخص ہم سے محبت کرے گا, وَلَوْ كَانَ أَسِيرًا بِالدَّيْلَمْ, دیلم ایک علاقہ تھا جہاں کے غلام لا کے فروخت کیے جاتے تھے. کہا اگر وہ دیلم کا کوئی غلام بھی ہو, اگر ہم سے محبت کرے گا, نَفَعَهُ اللَّهُ بِحُبِّنَا, پروردگار ہمیں ہماری محبت کا فائدہ اس کو ضرور پہنچائے گا. اگر کوئی غلام بھی ہم سے محبت کرے گا, پروردگار عالم اسے اس محبت کا فائدہ. یہ محبت ہے عزیزو, پہلے محبت ہوتی ہے. یہ محبت ہوتی ہے جو انسان کے عمل کو تبدیل کرتی ہے. توجہ کیجئے, ہمارے نوجوان بیٹھے ہوئے وہ کسی کو فالو کرتے ہیں. اگر کوئی کسی اب میں کیا لفظ لوں یہاں سے, کیا نام لوں, اگر کوئی کسی شخصیت سے محبت کرتا ہے, اس کے جیسی ڈریسنگ کرتا ہے, اس طریقے سے اپنے آپ کو سجاتا ہے. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا کہی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں, لو یعلم الناس بمحاسن کلامنا, اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو سمجھ جائیں گے, لتبعونا, وہ خود بخود ہمارے پیچھے آ جائیں گے. تمہاری ذمہ داری ہے ہمارے کلام کو حسن کے ساتھ پہنچاؤ, وہ خود پیچھے آئیں گے. میں آپ کو بتاؤں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ, میں آپ سے کہہ رہا ہوں عزیزوں, جا کر دیکھیے مسلمانوں تک بات جا رہی ہے. مسلمانوں سے بھی سوال ہے. دعائے کمیل دیکھیے, دعائے صباح دیکھیے, دعائے یستشیر دیکھیے, دعائے مشلول دیکھیے, حدیث قصہ دیکھیے, اس کے علاوہ جتنی دعائیں, یہ ساری کی ساری دعائیں اٹھائیے اور ایک مرتبہ کسی مکتب کے پاس لے کر جائیے. کہا بتائیے کیا ایسا خدا کسی نے سمجھایا ہے؟ ایسا خدا کسی نے سمجھا ہے؟ کسی کے پاس ایسا خدا لے ہو, کسی کے پاس نہیں ہے. توجہ کیا آپ نے, یہ محبت ہے اہل بیت. میں کائنات کے رسول کی دعا کی طرف چلوں. دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری, پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر لے. ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی, میری زبان کی گرا کو کھول دے تاکہ وہ میرے قول کو سمجھ پائیں. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي عَلِيٌّ أَخِي, پروردگار میرے لیے میرا وزیر بنا دے, جو کہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے, میرے لیے وزیر بنا دے. وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي, علی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اور علی کو میرے امر میں شامل کر دے. اور ادھر پروردگار عالم نے محمد کی دعا کا جواب دیا. قرآن کا پورا سورہ ہوتا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, محمد کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, اے محمد کیا ہم نے تیرے بوجھ کو اتار نہیں دیا؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, محمد کے رسالت کا بوجھ تیری کمر توڑ رہا تھا. توجہ کیجئے عزیزو, لو انزلنا علی ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے, تم دیکھتے خدا کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو محمد کی کمر پر اب ایک بوجھ ہے, یہ قرآن ہے جسے آگے پہنچانا ہے. محمد فکر میں ہے یہ قرآن آگے جائے گا تو کیسے جائے گا. پروردگار کہہ رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, آیا محمد یہ بوجھ ہم نے تجھ سے اتارا اور کسی اور کو دے دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ, یہ بوجھ تیری کمر توڑ رہا تھا.
فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب، محمد فکر مت کرنا، جب تو فارغ ہو جائے تو نصب کر دینا. وإلی ربک فرغب، اور تو ایک مرتبہ اپنی خدا کی بارگاہ میں آ جانا. مسلمانوں ہاتھ جوڑ کر سوال کرتا ہوں، محمد کہاں سے فارغ ہوئے؟ محمد نے کس کو نصب کیا؟ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. تو اب مجھے میرا سوال یہ ہے مسلمانوں سے، کوئی تو آ کے بتائے بھائی کون سی ایسی چیز دے دی، کون سی ایسی چیز دے دی جس کے بعد پروردگار عالم اس انداز سے بات کر رہا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں کیا، ہم نے نہیں. تو اب اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ کہ وہ سینے کو کھولا تھا، وہ آیتوں کو ڈالا تھا. ارے بھائی آپ کے پاس جواب نہیں ہے، ہم جواب دیتے. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْحَجِّ، اے محمد جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ عَلَى مَنْ، اور تو اس وقت علی ابن ابی طالب کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑ دینا. اب بدر کی جنگ ہوئی تو علی دیکھے گا، خندق ہوئی تو علی دیکھے گا، خیبر ہوئی تو علی دیکھے گا، فتح مکہ ہوئی علی دیکھے گا. میرے مقابلے پہ بت کھڑے کیے تھے، علی توڑے گا. 1000 سجدے لیے تھے آدمی سے، جاہلیت میں بتوں سے بھی تو ایک سجدہ کرا لے لازم. توجہ عزیزو، پوری توجہ. یہ جو آپ نے کہا نا جو نہ مانے اس کے ایمان میں شک ہے، شک نہیں ہے، ہمیں یقین ہے. شک نہیں ہے، شک نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یا علی لا یحبک، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. یا دوسری الفاظ میں جو جملہ ہے، یا علی، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. کون؟ خبیث الجد ردیء الولادہ، جس کے جد میں کوئی خامی ہوگی یا ولادت میں کوئی خرابی ہوگی. شک نہیں ہے ہمیں، شک نہیں ہے، یقین ہے، یقین ہے. توجہ کیا آپ نے؟ محمد آل محمد اللہ. بس عزیزوں میں سمیٹ رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. کون ہے؟ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کو چھوڑ جائیے آپ. جلائے مرد ٹھوکر سے ابھارے ڈھونڈتا سورج، جہاں میں بندگانے با ہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اسلام کو انہی چیزوں نے بچایا، ایک برادری اور ایک دوستی. دوستی وہ کہ جو حبیب نے حسین کے سامنے پائی. حضرکم اللہ. وقت بہت ہو چکا عزیزوں، کل انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ایک برادری نے اسلام بچایا. حسین نے جس طریقے سے حبیب کو بلایا نا، ویسے کسی کو نہیں بلایا. جو حکم عزیزو، حبیب کی منزلت کو پہچانے. میں اور آپ حسین کو بلاتے ہیں، حسین حبیب کو بلا رہا ہے. اور یہ جو میرے نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہاں سے دوستی سیکھیں. دوستی
دوستی یہ ہوتی ہے جو حبیب نے نبھائی ہے. کون ہے حسین؟ ایک روایت ہے. کون ہے حبیب؟ ایک روایت ہے. کائنات کے رسول نے دیکھا حسین چھوٹے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں حسین گھوم رہے تھے. کا دیکھا ایک بچہ ہے، حسین جہاں قدم رکھتا ہے وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے اپنے سر میں ڈالتا ہے. کائنات کے رسول نے اس بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس بچے کو چوما، بہت پیار. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہ یہ میرے حسین کی محبت میں کربلا میں مارا جائے. حجروں کو مدرسہ آپ نے گریہ کیا عزیزوں. بس ایک وہ وقت آیا جب حسین کربلا میں گھیر لیے گئے. ایک منظر ہے، جب کبھی بھی عمر سعد کی حمایت کے لیے کوئی لشکر آتا تھا تو اللہ اکبر کی صدائیں لگتی تھی. 1 لاکھ کا لشکر آتا تھا، اللہ اکبر کی صدائیں لگتی تھی. زینب کا دل فوراً سے فضہ کو بھیجتی تھی، فضہ جا کے دیکھو کون آیا. فضہ جا کے دیکھتی تھی تو بتاتی تھی حسین ابن نمیر 4000 کا لشکر لے کر آیا. زینب کا دل مضطرب ہے، کوئی غریب کی مدد کے لیے نہیں آتا. حسین نے خط لکھا الی حبیب ابن المظاہر رجل فقیر. حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی جانب سے. حبیب تم تو ہمیں بہتر سمجھتے ہو، تم تو ہماری معرفت رکھتے ہو. حبیب حسین غریب ہو گئے. قاصد پہنچا حبیب کے دروازے پر دستک دی. کون؟ انا مرید الحسین، میں حسین کا قاصد. گئے فوراً سے دروازہ کھولا، خط لیا، خط پڑھا. پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنی آبا کے دامن میں ڈال دیا. زوجہ کے پاس گئے، زوجہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا حسین کا قاصد آیا تھا. کہا کیوں بلایا؟ کہا مدد کے لیے بلایا ہے. اور کیا سوچتے ہو؟ کہا سوچتا ہوں کہ بچے ہیں، بیوی ہے. حسین ایک مرتبہ زوجہ نے چوڑیوں کو اتارا. کہا حبیب یہ لو. کہا میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. کہا میں چلا. حبیب کا بیٹا ہے قاسم. کہا میں جاتا ہوں اپنے غلام سے. کہا فلاں مقام پہ کھڑے رہو. ایک مرتبہ جب حبیب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا غلام ایک مرتبہ گھوڑے سے کہہ رہا تھا تو گھبرانا مت، اگر میرا آقا نہیں آیا نا میں تجھ پر سوار ہوں. ایک مرتبہ غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا. غلام کہتا ہے حبیب جب تک تیرا نوکر تھا مجھے اپنے ساتھ رکھا، آج حسین کی نوکری. ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا پہنچے. ایک مرتبہ پھر نعرے تکبیر کی آواز بلند ہوئی. زینب نے کہا فضہ اب کون آیا؟ فضہ دوڑتی ہوئی گئی، جا کر دیکھا حبیب آیا. کہا بیوی حسین کا دوست فضہ ہمارا سلام دو حبیب کو. جا کر جیسے ہی جا کر سلام دیا حبیب نے ایک مرتبہ سر کو پیٹا. ارے علی کی بیٹی. بس عزیزوں کے لیے کیا ہو گئی، مسائل منزل مکمل ہوئی. عزیزوں حبیب پہنچے ہیں. ایک مرتبہ زینب کے دل کو طاقت ملی ہے. یہ حبیب جب کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے اس کے بعد 11 محرم آئی. بنی اسد کے قبیلے سے تھے. حبیب کا بیٹا قاسم ایک مرتبہ آگے بڑھا. کہا میرے بیٹی کا سر، میرے بابا کا سر مجھے واپس کر دو ورنہ میں جنگ کر لوں گا. اسدی قبیلے کے لوگوں نے تلواریں نکالی. ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا حبیب کا سر واپس کر دو. سید سجاد نے اپنے بابا کے سر کی طرح بابا میرے ہاتھ بدھے بابا اللہ سجاد تیرا سر شام نہیں دے. السلام
على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى اللہم عجل ولیک الفرج. پروردگار ہمارے اس پرسے کو زمانے کے امام کی بارگاہ میں پہنچا دے. ماتم حسین.